جادو یا سحر کیا ہے؟ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میرے کچھ کام آج کل ہو نہیں رہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ بھائی کیا آپ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی جادوگر کا نام بتائیں گے؟ بھائی میں نے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا نام سنا ہے۔ بھائی ڈیوڈ کاپر فیلڈ تو خود کہتا ہے کہ جو کام وہ کرتا ہے وہ ترکیب استعمال کر کے نظر کا دھوکہ کرتا ہے۔ آپ صرف دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ خود کو جادوگر نہیں بلکہ نظر کا دھوکہ کر کے تفریح فراہم کرنے والا کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کسی ملک کا بادشاہ یا سربراہ کوئی جادوگر ہے؟ جی نہیں۔ اچھا تو کسی بہت امیر آدمی کا نام بتا دیں جو جادوگر ہو۔ وہ بھی نہیں۔ اچھا تو یہ بتا دیں کہ کیا کبھی کسی ملک نے جادوگر کے ذریعے جنگ جیتی ہو؟ وہ بھی نہیں۔ اچھا تو کوئی جادوگر کسی بڑی کمپنی کا مالک ہو؟ وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی کیا یہ جادوگر صرف میاں بیوی کے تعلقات اور شادی اور نوکری کے مسائل حل کرواتے ہیں یا ان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، دنیا میں جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی میں نے پڑھا ہے کہ رسول پاک پر بھی جادو ہوا تھا۔ بھائی آپ نے جس کتاب سے پڑھا کیا وہ کتاب رسول پاک نے لکھی ہے یا کیا وہ کتاب صحابہ نے لکھی ہے؟ کئی 100 سالوں کے بعد انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی معتبر کیسے ہو گئیں کہ آپ ان میں لکھی بات مان کر اللہ کی کتاب جو سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 40 کے مطابق قول رسول ہے اور سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 کے مطابق اللہ کی کتاب جو احسن حدیث ہے اس کو جھوٹا کر دیں گے؟ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 67 میں اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے خاص رسول پہنچا دے جو نازل ہوا تیری طرف تیرے رب سے، اور اگر نہیں تم نے کیا پھر نہیں پہنچائی اس کی رسالت، اور اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا خاص قوم کو خاص انکار کرنے والی۔ تو بھائی اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تم نازل کیے ہوئے یعنی قرآن کی تبلیغ کرو اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کہتی ہیں کہ رسول پاک پر جادو ہوا، تو اگر آپ ان انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سچ مان لیں گے تو پھر آپ کے مطابق اللہ وعدہ خلاف ہو جائے گا۔ اور دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 47 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ پھر نہیں تم حساب کرنا کہ اللہ خلاف کرے گا وعدے کے اس کے رسولوں سے، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تو بھائی یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ رسول پاک پر کوئی جادو نہیں ہوا، مگر جادو تو برحق ہے کیونکہ جادو کا قرآن میں ذکر ہے۔ بھائی قرآن میں جادو کا لفظ نہیں بلکہ سحر کا لفظ ہے، اور سحر دھوکے کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ قرآن میں لوگوں نے اللہ کی آیات کو سحر یعنی دھوکا کہا ہے، اور قرآن بیان کرنے والے کو ساحر یا دھوکا کرنے والا کہا ہے۔ آپ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 75 سے 77 دیکھیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد سے موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ اپنی آیات. پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ ہیں ایک قوم مجرموں کی. پھر یقیناً جب آیا ان کے پاس خاص حق ہماری طرف سے کہا بے شک یہ یقیناً سحر دھوکا ہے. کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کے لیے یقیناً جو آئی تم سب کے پاس کیا سحر دھوکا ہے؟ یہ اور نہیں فلاح پاتے خاص سحر دھوکا کرنے والے. بھائی اس آیت کے مطابق تو لوگوں نے اللہ کی آیات کو سحر یعنی دھوکا کہا ہے اور آیات بیان کرنے والے کو ساحر یا دھوکا کرنے والا کہا ہے. جی بھائی، ہر دور میں جو چیز لوگوں کو دکھائی تو دیتی ہے مگر ان کا دماغ اس کو نہیں مانے، لوگ اس کو سحر کہتے ہیں. لیکن بھائی قرآن میں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے جس میں فرعون کے ساحروں نے سانپ ڈالے اور حضرت موسیٰ کا اژدہا ان کو کھا گیا، تو وہ بھی تو جادو ہوا. بھائی لگتا ہے آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور کہانی کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ واقعہ قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 115 سے 121 میں موجود ہے. مگر اگر آپ ان آیات کا لفظ با لفظ ترجمہ دیکھیں تو ان میں کسی سانپ اور اژدہے کی لڑائی کا کوئی ذکر نہیں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الى موسى ان القی عصاک فاذا هي تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین. کہتے ہیں اے موسیٰ یا تو کہ تو بیان کر اور یا تو کہ ہم لائیں ہمارے خاص بیان کرنے والے. کہا بیان کرو. پس جب بیان کیا تو سحر دھوکا کیا آنکھوں سے لوگوں کی اور انہیں ڈرایا اور آئے ساتھ سحر دھوکے کے بڑے اور ہم نے وحی کی طرف موسیٰ کے بیان کر تیرا عصا بڑائی کی نشانی. پھر جب اس نے تیزی سے پکڑا جو جھوٹ بنایا پھر ظاہر ہو گیا خاص حق اور غلط ہو گیا جو وہ ہیں عمل کرتے. پھر ہار گئے اس جگہ اور لوٹے چھوٹے ہو کر اور بیان کیا خاص سحر دھوکا کرنے والوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ رب خاص جہانوں علم والوں کے. تو بھائی ان آیات میں چند باتیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی سانپ اور اژدہے کی لڑائی نہیں اور اس کی عربی میں لفظ القا ہے جو ساحروں نے بھی کیا اور موسیٰ نے بھی کیا، اور القا کے معنی متاثر کرنے والا بیان ہے جو قرآن کی سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 52 کے مطابق شیطان بھی کرتا ہے، اور قرآن کی سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 28 کے مطابق انسان بھی کرتا ہے. اور تیسری بات، اگر موسیٰ کا جادو بڑا ہوتا تو وہ ساحر موسیٰ پر ایمان لاتے، مگر وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اور رب پر ایمان جب آتا ہے جب رب کے کلمات یعنی آیات القا یعنی بیان کیے جاتے ہیں. اچھا بھائی، قرآن میں ہاروت و ماروت کا ذکر بھی تو ہے جو جادو سکھاتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی. بھائی ایک تو اس آیت میں لفظ شوہر نہیں المرا ہے،
اور جب الف لام لگ گیا کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوا کہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس کے معنی شوہر کے نہیں کر سکتے. اور یہی لفظ سورہ 78 کی آیت 40 اور سورہ 80 کی آیت 33 اور سورہ 8 کی آیت 24 میں بھی آیا ہے. اور باقی کسی بھی جگہ اس کے معنی شوہر کے نہیں بلکہ خاص انسان کے ہیں، جیسے کوئی لیڈر وغیرہ. اور زوج کے معنی ساتھی کے ہیں، جیسے سورہ نمبر 39 کی آیت 6 میں ہے. اور اس آیت میں ایک اور لفظ السحر ہے جس کے معنی خاص دھوکے کے ہیں. اور اہم بات یہ کہ کیا وہ دھوکا کسی کام کا بھی تھا یا بیکار؟ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 دیکھیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور پیروی کی جو بولا خاص شیاطین سرکش لوگوں نے اوپر سلیمان کی حکومت کے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور لیکن خاص شیطانوں سرکش لوگوں نے کفر کیا. سکھاتے تھے خاص لوگوں کو خاص سحر دھوکا، اور جو نازل ظاہر ہوا اوپر خاص 2 اختیار والوں کے ساتھ بابل ہاروت اور ماروت، اور نہیں سکھاتے وہ دونوں کسی ایک میں سے جب تک یہ نہ کہتے صرف ہم ہیں ایک فتنہ، پھر نہیں تو کفر کر. پھر وہ سیکھتے ان دونوں سے جو فرقہ اختلاف کرے، ساتھ اس کے درمیان خاص انسان اور اس کے ساتھی کے، اور نہیں وہ ساتھ نقصان کے اس کے ساتھ کسی ایک میں سے مگر اجازت قانون اللہ کی. اور سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی اور نہ ان کو نفع، اور یقیناً جان لو کہ جس نے خریدا اس کو نہیں اس کے لیے بیج خاص آخرت سے حصہ، اور یقیناً بری ہے جو بیچا ساتھ اس کے ان کی نفسیات کو اگر ہیں جاننے والے. تو بھائی اس آیت کے مطابق جو سکھایا جا رہا ہے وہ سحر یعنی دھوکہ دینا سکھایا جا رہا ہے، اور ایک خاص انسان یا لیڈر جیسے سلیمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف. اور اس دھوکے سے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. اور کیا کوئی آپ کو اللہ کی مرضی کے خلاف نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 38 دیکھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اگر تم ان سے سوال کرو کس نے پیدا کیا ہے خاص آسمانوں اور خاص زمین کو، یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے. کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر مجھ پر ارادہ کرے اللہ ساتھ تکلیف کے تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو؟ یا مجھ پر ارادہ کرے ساتھ رحمت کے تو کیا وہ روک سکتے ہیں
اس کی رحمت کو کہہ دو حساب کرتا ہے میرا اللہ، اس کے اوپر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ تو بھائی، آج کے دور میں دو طرح کے لوگ خود کو ساحر یا جادوگر کہتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا بھر میں جادو کے پروگرام کرتے ہیں اور وہ لوگ خود اس جادو کو نظر کا دھوکہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تنگ جھوپڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں جادو یا تعویذ کے ذریعے۔ تو بھائی، جو لوگ اپنی خود کی زندگی نہیں بدل سکتے، وہ خود ساختہ ساحر یا جادوگر کیا لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کا سورہ 39 کی آیت 38 پر ایمان ہے تو نہ ہی آپ ان لوگوں کے بہکاوے میں آئیں گے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے آئی آزمائش کو لوگوں کی طرف سے جادو سمجھیں گے، اور یہی اس معاملے میں اللہ پر توکل ہے۔ اور اگر آپ اس کو آزمائش تسلیم نہ کریں اور اس کو جادو یا تعویذ سمجھ کر پریشان ہوئے تو آپ نے توکل چھوڑ کر اپنے لیے اس دنیا میں خود ہی عذاب تیار کر لیا۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔